السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کے ہاں وہ اعمال قبول ہوتے ہیں جو خالص ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں، اور جن اعمال میں غیر اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ بھی داخل کر لیا جائے، وہ اعمال اللہ کے ہاں برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے عملوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ یہی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے کہ اپنے ہر عمل کو خالص ایک اللہ کے لیے کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 771، سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ہر طرف سے یکسو ہو کر، ہر طرف سے منہ موڑ کر خالص ایک اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ وما انا من المشرکین، اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں نہیں، میں خالص اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر رہا ہوں، اور میں ان میں شامل نہیں ہوں جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے الفاظ پہ غور کیجئے۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کی سب ایک اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، جو پوری کائنات کا پالنہار ہے، جو پوری کائنات کو پالتا ہے۔ میری نماز بھی اس کے لیے، میری قربانیاں بھی اس کے لیے، میری زندگی بھی اس کے لیے، اور میری موت بھی اس کے لیے۔ لا شریک لہ، اس کی شان کیا ہے کہ اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی ساجی نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یہی مجھے اللہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ میں ساری کائنات سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف منہ کر لوں، اہل شرک میں سے نہ بنوں۔ یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں سر جھکانے والوں میں سے ہوں، میں فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4204، ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سبحان اللہ، دجال کا فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا اور اس فتنے کی شدت کو بیان کیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں، فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، شرک خفی، چھپا ہوا شرک، اور وہ یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو جب اسے معلوم ہو کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو بہت عمدہ انداز سے ادا کرے۔ اور یہاں نماز کی مثال بیان ہوئی
اور دنیا میں کی جانے والی تمام نیکیاں اسی ماجرے میں شامل ہوتی ہیں۔ انسان کوئی نیکی کرے اور جب اسے پتہ لگے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے پیش ہو رہی ہے، تو اس کو خوب اچھی طرح خوب مزین کر کے اس کے دل میں لوگوں کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اپنے اس کام کو خوب بڑھا چڑھا کر اور بہترین کر کے کرے، اس لیے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس سے راضی ہو جائیں، لوگ اس کے چرچے کریں، لوگ اس سے خوش ہو جائیں، تو یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ایاکم وشرک السرائر، لوگوں اپنے آپ کو خفیہ شرک سے بچا لو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خفیہ شرک کون سا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ جاہدا لما یرا من نظر الناس الیہ، انسان نماز کے لیے کھڑا ہو اور جب دیکھتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تو اپنی نماز کو خوب مزین کر کے پڑھتا ہے، فذالک شرک السرائر، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ اپنی عبادتوں کو، اپنی نمازوں کو، اپنے صدقے خیرات کو، اپنی نیکیوں کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رکھیے، چھپانے کی کوشش کیجیے، لوگوں کے اندر چرچے کے لیے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ نیکی کر کے آپ لوگوں میں مشہور ہو سکتے ہیں، اور نیکی کر کے اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے نیکی کر کے آپ اپنے نام کا چرچا آسمانوں میں بھی کروا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جبرائیل کو اس کی خبر دیتا ہے، جبرائیل آسمانوں میں اس کے نام کا چرچا کرتا ہے، فرشتوں کے اندر اس کے نام کا چرچا ہوتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اپنے دل کو سمجھائیں کہ میں یہ نیکی کس کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں، میں یتیم کی کفالت، بیوہ کا سہارا کس کے لیے بنا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، اچھے معاملات کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ راضی ہو تو آپ خوش نصیب ہیں۔ اور اس لیے نماز کو اچھا کریں، اپنے ظاہر کو اچھا کریں، اپنی نیکیوں کو اچھا کرنے کی کوشش کریں کہ لوگوں میں چرچا ہو جائے اور لوگ بلے بلے اور واہ واہ اور شاباش کہنے لگ جائیں اور ان کی نظروں میں اچھا بن جاؤں، تو یہ چھپا ہوا شرک ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 183 سنیے، سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یکشف ربنا عن ساقہ فیسجد لہ کل مؤمن و مؤمنہ، اللہ مالک اپنی شان کے مطابق اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا، ہر مرد مومن اور عورت اس اللہ کے لیے سجدہ کریں گے۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِئَاءً وَسُمْعًا، وہ بدنصیب رہ جائیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ ان بدنصیبوں میں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں نہ شامل کرنا، اپنے فضل سے ہمیں بچا لینا، اپنی رحمت سے ہمیں بچا لینا۔ وہ بدنصیب بچ جائیں گے جو اللہ کو دنیا میں سجدہ کرتے تھے ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے۔ ظہر کی نماز پتہ ہے لوگ موجود ہیں، اٹھتا ہے جا کے نماز پڑھ لیتا ہے، اور فجر پہ پتہ ہے کوئی بھی نہیں ہے، میں ہوں، میرا اللہ ہے، اللہ کو ہی پتہ ہے نا، اور تو کوئی نہیں جانتا مجھے، میرا روم میٹ کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، جو مجھے بے نماز کہے وہ کوئی نہیں ہے، کسی نے نہ مجھے برا کہنا نہ کسی نے اچھا کہنا، تو سویا رہتا ہے۔ ظہر اس لیے پڑھ لیتا ہے کہ کمپنی میں ہوں، سارے دیکھ رہے ہیں، نہیں جاؤں گا تو کیا کہیں گے، چلو جا کے پڑھ لیتا ہوں۔ اور عشاء اس لیے نہیں پڑھتا کہ آپ اس میں گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یا لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے نمازوں کو بڑا پرسکون کر کے پڑھتا ہے، تو یہ جس نے ریاکاری کے لیے سجدے کیے، دکھلاوے کے لیے سجدے کیے، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکے گا۔ فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، یہ بھی چاہے گا کہ میں اللہ کو سجدہ کروں، کوشش کرے گا، لیکن اس کی کمر کو اللہ تختہ بنا دے گا، یہ اللہ کے سامنے جھک ہی نہیں سکے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
صحیح مسلم میں ہی ایک اور روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتقاءً وَرِيَاءً، کوئی شخص ایسا نہیں بچے گا جو جان بچانے کے لیے یا دکھلاوے کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی کمر کو تختہ بنا دے گا، جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو اپنی گدی کے بل گر جائے گا۔ جس نے اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلص ہو کر نماز نہیں پڑھی، مخلص ہو کر نیکیاں نہیں کی، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کیا، دکھلاوا، ریاکاری، شہرت، غیر اللہ کی طرف سے پسندیدگی کے جذبات لینا اور ان کی نظروں میں اعلیٰ اور افضل بننا، جہاں یہ ریاکاری کا معاملہ آئے گا، یہ بیماری آئے گی، یہ ریاکار قیامت کے دن چاہیں گے سجدہ کریں، اللہ ان کی کمروں کو تختہ بنا دے گا اور یہ گر جائیں گے، لیکن اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکیں گے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 472 سنیے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى المسجد لشيء فهو حظه، جو شخص جس نیت سے مسجد میں آیا اس کا وہی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، اگر اس کی نیت ہے کہ میں نمازیوں میں نمازی مشہور ہو جاؤں کہ فجر کی نماز میں نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہاں مولوی صاحب آج فجر پہ نہیں اٹھے، سوتے رہ گئے، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ راضی ہوں، لوگ مجھے نمازی سمجھیں، لوگ میرے بارے میں اچھا گمان رکھیں، تو پھر تو وہی نیت جو لے کے آ رہا ہے وہی لے کر جائے گا۔ اور اگر یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، میں اللہ کی عبادت کر لوں، میں اللہ کے حکموں کو مان لوں، میں اللہ کے حکموں پر عمل کر لوں، میں اللہ کے سامنے اچھا بن جاؤں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ مسجد میں آ رہا ہے تو وہ اللہ کی رضا لے کر جا رہا ہے، اگر لوگوں کی خوشنودی کے لیے آ رہا ہے، محلے والوں میں اچھے چرچے کے لیے آ رہا ہے، تو پھر اپنی نیت کے مطابق اجر لے کے جا رہا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افعال سے، کچھ اعمال سے روک رہے ہیں، آئیے ان پہ غور کرتے ہیں۔ یہ روایت ابو داؤد میں 862 نمبر، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب، آپ نے نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے منع کیا۔ کیا معنی؟ جلدی جلدی نماز پڑھنا، ایک سجدہ کیا، ابھی سر پورا نہیں اٹھا کے پھر سجدے میں گر گیا، رکوع میں گیا، ابھی کمر پوری طرح جھکی بھی نہیں اور فوراً کھڑا ہو گیا، ابھی کھڑا ہونے کے لیے سر سیدھا نہیں ہوا اور ٹھک سے سجدے میں جا کر گرا۔ یہ ٹھونگے کی طرح، کوے کی طرح ٹھونگے مارنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ وَافْتِرَاشِ السَّبْعِ، اور درندے کی مانند پھیل کر بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اکثر سجدے کی حالت میں آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو اپنی کونیاں بھی بچھا لیں گے اور بچھ کے سجدہ کریں گے، اور ایک روایت میں اس کو کتے کی طرح باہیں پھیلانے کا کہا گیا ہے کہ ایسے اپنی باہیں نہ پھیلاؤ، ایسے اپنی بازو نہ رکھو، تو وہ درندے کی طرح پھیل کے بیٹھنے والا۔ اور ایک اور چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ اونٹ کی طرح اپنی جگہ خاص نہ کرو۔ اونٹ اپنی جگہ خاص کرتا ہے، اسی طرح کچھ لوگ مسجد میں اپنی جگہ خاص کر لیتے ہیں، پتہ ہے امام کے پیچھے فلاں بندے نے آ کر کھڑا ہونا، کیوں؟ اس جگہ کے خاص ہونے میں ریاکاری کا شائبہ ہے، لوگوں میں چرچے کا شائبہ ہے کہ یہ تو بس جب بھی دیکھو امام کے بالکل پیچھے ہی ہوتا ہے۔ ایک تو ہے کہ مسجد میں جگہ خالی ہے، آپ آئے بیٹھ گئے، لیکن اس کو اپنے لیے خاص کرنا، کوئی اور آ کے وہاں بیٹھ جائے اس کو اٹھا دینا، اپنے لیے وہاں پہ سامان رکھ لینا، جاتے ہوئے بھی اپنی جگہ چھوڑ کر اس پر مصلی بچھا کر یا کوئی چیز قبضہ کر کے جانا، ایسی چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تاکہ ریاکاری کا یہ شبہ بھی پیدا نہ ہو کہ فلاں تو ایسا ہے، وہ تو ہمیشہ ہر نماز میں امام کے پیچھے ہی کھڑا ہوتا ہے، اسے کوئی اور، جہاں مسجد میں آؤ پہلے بھی آگے، جہاں جگہ ملے وہاں پر نماز پڑھ لیں، لیکن اپنے لیے کوئی جگہ کو خاص نہ کرے کہ وہاں پہ کسی اور کو بیٹھنے نہیں دینا، کوئی بیٹھ جائے تو اسے اٹھا دیا جائے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری و مسلم میں، صحیح بخاری میں 582 نمبر روایت ہے، لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اپنی نمازیں ادا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت نماز نہ پڑھو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہے اس کی ٹکیا چھپ رہی ہے تو اس وقت نماز نہ پڑھو۔ یہ نماز کا وقت نہیں ہے، یہ نماز کا وقت نہیں ہے جس وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس وقت سے منع ہو جاؤ، اور جس وقت میں آپ نے پڑھنے کی اجازت دی اس میں نماز پڑھو۔ علا بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر جب وہ سیدنا انس کے بصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے، ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا، ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ نہیں، ہم نے تو ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، تو ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا عصر کی نماز پڑھ لو۔ ہم اٹھے اور ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تلک صلاۃ المنافق، یہ تو منافق کی نماز ہے، یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان، وہ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے کب سورج غروب ہو، کب سورج غروب ہو، اور جب سورج پیلا ہو جاتا ہے، غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اٹھتا ہے۔ جب وہ شیطان کے سینگوں میں غروب ہونے کا اس کا وقت آ جاتا ہے، قام فنقرها اربعا، پھر وہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور ٹھونگے مارتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے۔ یہ منافقی نماز ہے کہ وہ عصر کے وقت کو فوت کر کے پڑھتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھ لی جائے اور نماز میں اللہ کو زیادہ یاد کیا جائے، کیونکہ منافق نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ تو جو دل میں ایمان بڑھتا ہے اسی طرح تسبیحات میں دل لگتا ہے، نمازوں میں دل لگتا ہے۔ اپنی نمازوں کو لمبا کیجئے، اپنے سجدوں کو لمبا کیجئے، اپنے رکوع کو لمبا کیجئے، اپنے قیام کو لمبا کیجئے۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے سوالی ہیں، آپ اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کر رہے ہیں، تو جتنی اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے اتنی نماز میں لذت ہوتی ہے، اتنی نماز میں سکون ہوتا ہے، اتنی نماز کے اندر زیادہ وقت لگانے کو دل کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ سب سے کم واجب یہ ہے کہ ایک دفعہ کہہ کے تسبیح آپ کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کوے کی ٹھونگے مارنے اور نمازوں کے اوقات کو ضائع کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ نماز بڑا عظیم عمل ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ دیکھیں گے اس مسئلے پر انتہائی شدت کے ساتھ امت کو ڈرایا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 644 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 651، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کسی لکڑیاں اکٹھا کرنے والے کو حکم دوں وہ لکڑیاں اکٹھے کرے، اور جب لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے پھر میں نماز کے لیے کسی اذان دینے والے کو حکم دوں وہ اذان دے، اور پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ امامت کروائے، وہ امامت کروائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم، اور میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ کتنی شدت ہے اس روایت میں، اور کتنی ناراضگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ میں۔ لکڑیاں اکٹھی کرنے والے کو کہوں وہ لکڑیاں لے کر آ جائے، اذان دینے والے کو کہوں وہ اذان دے دے، نماز شروع ہو جائے، کسی اور سے کہوں کہ تو نماز پڑھا، اور میں گھروں کی طرف نکل جاؤں، اور جو لوگ اذان سننے کے باوجود اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، مسجدوں میں نہیں آ رہے، میں ان کے گھروں کو ان کے سمیت جلا کے رکھ دوں۔ والذی نفسی بیدہ لو یعلم احدہم، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ان کو معلوم ہو جائے انہو یجد عرقا سمینا او مرماتین حسنتین لشہد العشاء،
اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ مسجد میں موٹی ہڈی یا 2 عمدہ گوشت والے پائے حاصل کرے گا تو وہ نماز عشاء میں ضرور حاضر ہوگا۔ یعنی دنیاوی رغبت کا اسے پتہ ہو کہ دنیا میں کچھ ملنا ہے تو وہ حاضر ہو جائے گا، لیکن وہ اللہ کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی پسندیدگی والے اعمال کرنے کے لیے سستی کا شکار ہوتا ہے اور اپنے گھروں میں بیٹھا رہتا ہے۔ اے پیارے بھائی، یہ تو وہ ہے جو اذان سنے اور مسجد میں نہ آئے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ کتنی نمازیں ہمیں مسجد میں نصیب ہوتی ہیں اور کتنی نمازیں ہم اپنے دوستوں میں گپیں ہانکتے ہوئے گزار دیتے ہیں، کرکٹ میچ کو دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، دنیا کی کھیل کود میں اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کیا ہم ان نمازوں کو چھوڑ کر مسجدوں سے دور رہ کر مسجدیں ویران کر کے بازاروں کو آباد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں میں شامل ہو رہے ہیں، یا ان میں جن کے بارے میں آپ کے غیظ و غضب کی یہ کیفیت تھی کہ میں ان کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دوں، ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں جو مسجدوں میں نہیں آتے؟ اللہ ہمیں ہدایت سے نوازے، اللہ ہمیں نمازوں کی محبت عطا فرمائے، نیکیوں میں اخلاص کی دولت سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔